عزیز طلبہ کرام، ہدایہ اول جو کہ بنات کا پیپر جو ہوتا ہے وہ تقریباً عالمیہ سال اول میں ہوتا ہے یا سال دو میں چوتھا پیپر ہوتا ہے بنات کا ہدایہ اول. تو اب ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہدایہ اول کے پیپر کو، اور یہی کوشش ہے کہ ہدایہ اول کا جو پیپر ہے اس کے اہم امتحانی مقامات آپ کو بتائے جائیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہدایہ اول میں جو سب سے پہلے ہے کتاب و طہارت. وہی پھر مثال میں عرض کروں گا جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ کوئی بھی کتاب کو آپ شروع کریں تو کوشش کریں اس کے پہلے 20 صفحات کم از کم آپ ضرور دیکھیں، بالاحتیاط دیکھیں. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. آج سے ابھی رات سے آپ شروع کر دیں نا، مثلا جیسے میں ابھی بتا رہا ہوں، پہلے 20 صفحات اگر آج سے آپ کرنا شروع کرتے ہیں تو کر سکتے ہیں. آپ نے پڑھا ہوا ہے. اگر آپ نے نہیں پڑھا ہوا تو کوشش کریں کسی سے رہنمائی لینے کی کوشش کریں، اور پہلے 20 صفحات 25 صفحات ضرور کریں. پہلا ایک آدھا سوال یا سوال کا جز پہلے صفحات سے ہی آتا ہے. تو شروع میں کتاب و طہارات کے شروع میں جو ہے فصل فی نواقض الوضو صفحہ نمبر 23. میرے پاس مکتبہ رحمانیہ کی کتاب موجود ہے. دوسرے مکتبے کی مطبوعے کی میرے پاس کتاب یہاں موجود نہیں ہے. مدرسے میں سارے جتنے بھی کتابیں ہیں وہ ساری مکتبہ رحمانیہ کی ہیں، اس لیے میں وہی مطبوعہ استعمال کرتا ہوں. تو یہاں کتاب و طہارت میں سب سے پہلے فصل فی نواقض الوضو ہے، فصل فی الغسل ہے، باب ما الماء الذي يجوز بالوضوء فی الاثار. ٹھیک ہے جی. کتاب و طہارت کے اندر والمرفقان والکعبان یدخلان فی الغسل، یہ مشہور مسئلہ ہے اور یہ امتحانی مقام ہے. اس میں ائمہ کا اختلاف ہے. اور آگے جو ہے مفروض فی مس الراس، یہ بھی امتحانی مقام ہے، اس کو بھی ضرور دیکھیں. والمفروض فی مس الراس مقدار الناسیتی وہو ربع الراس. یہ جو حدیث ہے اس میں آگے حدیث لما روى المغیرۃ بن شعبۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتى سباطۃ قوم فبال وتوضأ، صفحہ نمبر 18 پر ہے، اس کو ضرور دیکھیں. آگے صفحہ نمبر 23 پر نواقض الوضو ہے، مکمل دیکھیں. اچھا، یہاں پہ ایک مسئلہ ہے خارج من غیر سبیل ہے کہ آیا یہ ناقض وضو ہے یا نہیں. اس میں ائمہ کا اختلاف ہے. صفحہ نمبر 23 پہ جو چیزیں سبیلین سے خارج ہوں وہ تو یقیناً ناقض وضو ہیں، اور جو غیر سبیلین سے جو ہے وہ نکلیں کیا وہ بھی ناقض وضو ہیں یا نہیں، اس میں اختلاف ہے. اور یہ امتحانی مقام ہے فصل فی نواقض الوضو کے اندر ہے، صفحہ نمبر 23-24 پہ. اس مسئلے کو ضرور دیکھیں، اس میں ائمہ کا اختلاف ہے، دلائل ضرور یاد کیجیے گا. والنوم مستجیاً، یہ بھی امتحانی مقام ہے، اس کو بھی دیکھیں. صفحہ جو ہے وہ 33 پر ولیس فی المزی والودی غسل، اس کو دیکھیں. دونوں کی تعریف مزی ودی کسے کہتے ہیں. اور آگے الماء الذی یجوز به الوضوء، ایسے پانی کی جن سے وضو کیا جا سکتا ہے وہ کون سے پانی ہیں، اور کن پانی سے وضو نہیں کیا جاتا. عام طور پر ضابطہ بیان کیا جاتا ہے کہ جس کے رنگ، بو اور ذائقہ تبدیل نہ ہو تو اس پانی سے وضو کرنا جائز نہیں ہے. تو یہ بھی آپ کے ہدایہ میں موجود ہے، ضرور اس کو دیکھیں. آگے صفحہ نمبر 34 پہ ہے وَيَجُوزُ الطَّهَارَةُ بِمَا خَالَطَهُ شَيْءٌ طَاهِرٌ، کیا طہارت پاکی حاصل کرنا جائز ہے ایسی چیز کے ساتھ کہ جس سے کوئی پاک چیز مل جائے. اس کو بھی ضرور دیکھیں. اور پھر آگے صفحہ 35 پہ ہے وَكُلُّ مَاءٍ بَقَعَتْ، یہ جو ہے امتحانی مقام ہے، اختلاف ائمہ ہے، اس کو دیکھیں. والماء الجاری، اس کو ضرور دیکھیں. صفحہ 37 پہ ہے الماء المستعمل لا يطهر الاحداث، کہ ماء مستعمل جو ہے یہ ناپاکیوں کو پاک نہیں کرتا. ماء مستعمل جیسے انسان وضو کرتا ہے اور وضو سے جو پانی انسان چھڑکتا ہے نیچے گرتا ہے، اس کو ماء مستعمل کہا جاتا ہے. تو یہ جو ماء مستعمل ہے یہ پاکی اس سے حاصل نہیں کی جا سکتی، اگرچہ خود پاک ہوتا ہے، طاہر ہوتا ہے، مطہر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، یہ اختلاف ائمہ اس میں، اس کو ضرور دیکھیں. آگے صفحہ 41 پہ ہے فَإِن بَالَتْ فِيهَا شَاةٌ، یعنی اگر کنویں کے اندر بکری نے پیشاب وغیرہ کر دیا تو اس کا کیا حکم ہے. اختلاف ائمہ ضرور دیکھیں. باب التیمم میں تیمم کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی، اور تیمم کا طریقہ کیا ہے، 2 ضربیں ہیں، ضرور دیکھیں. پھر صفحہ 50 پر وَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ عِندَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ بِكُلِّ مَا كَانَ مِن جِنسِ الْأَرْضِ، کہ کون سی چیز ہے کہ جن سے تیمم کر سکتے ہیں.
کیا ہر وہ چیز کی جو مٹی کے جن سے ہو اس سے تیمم کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، اس میں ائمہ کا اختلاف ہے، ضرور دیکھیں۔ مسل الخفین صفحہ 54 پر ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ ولا یجوز المس ولا الجوربین عند ابی حنیفہ، اختلاف ائمہ ہے، ضرور دیکھیں۔ آگے باب حیض اور استحاضہ کا ہے، پہلے 3 صفحات تو ضرور دیکھیں۔ حیض کا لغوی اور اصطلاحی معنی، اور پھر مستحاضہ کسے کہتے ہیں، مستحاضہ کی اقسام ہیں، اور پھر والمستحاض صفحہ نمبر 65 پر ہے، والمستحاضہ تو من بھی سلسل بول، یہ بھی ضرور مسئلہ دیکھیں۔ اچھا، حیض کے اندر ایک مسئلہ چلتا ہے جس کو طہر متخلل کہتے ہیں، وہ ضرور دیکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ اس میں ائمہ کا اختلاف بھی ہے، اور وہ مسئلہ جو ہے وہ مشہور بھی ہے اور ضروری بھی ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر آگے فصل جو آگے کتاب الصلاۃ شروع ہو رہی ہے، نفاس کا بھی دیکھ لیں، فصل فی النفاس، نفاس کی کم سے کم مدت، زیادہ سے زیادہ مدت، ایسے طہر کی مدت جو ہے، حیض کی کم سے کم مدت، زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے، ان چیزوں کو ضرور دیکھیں۔ اور پھر کتاب الصلاۃ کے اندر جو ہے باب شروط الصلاۃ کو دیکھ لیں سارے کو، اور باب یہ تقریباً 91 صفحے پر ہے۔ پھر آگے چلیں، باب الامامت ہے 123 پر، امامت کا کون زیادہ حقدار ہے، ائمہ کا اختلاف ہے، اس کو دیکھیں۔ آگے صفحہ نمبر 147 پہ دیکھیں، باب صلاۃ الوتر، باب صلاۃ الوتر۔ اب میں نے فہرست کھول لی، آپ بھی فہرست کھول لیں، اس پہ نشان لگاتے جائیں، باب صلاۃ الوتر، اس کو ضرور دیکھیں صفحہ نمبر 147 پہ۔ پھر آگے چلیں، یہ تقریباً صفحہ نمبر اللہ کو نیکی دے 188 ہے، صلاۃ الخوف، اس کو دیکھیں۔ البتہ درمیان میں ایک صلاۃ الجمعہ آ جاتا ہے، اس کو دیکھیں، اس کی جمعے کی جو شرائط ہیں اس کو ضرور دیکھیں، ٹھیک ہے۔ تو ویتر کے بعد آپ نے صلاۃ الجمعہ کو دیکھیں، اور پھر صلاۃ الکسوف، استسقاء، اس کو بھی دیکھ لیں، صلاۃ الخوف کو دیکھیں، صلاۃ الجنائز کو دیکھیں، فصل فی الغسل فی التکفین، اس کو دیکھیں۔ باب الشہید، شہید کی 2 قسمیں ہیں، شہید اخروی اور شہید دنیاوی، اس کو ضرور دیکھیں۔ آگے کتاب الزکوٰۃ ہے، کتاب الزکوٰۃ کے اندر جو ہے یہ جو ہے یوں سمجھ لیں کہ جو جانوروں کی زکوٰۃ ہے، جس میں گائے ہے، بکری ہے اور گھوڑے ہیں، ان کی تو زکوٰۃ ضرور یاد کریں پہ، یعنی اونٹوں کی زکوٰۃ، گایوں کی زکوٰۃ، بکریوں کی زکوٰۃ اور گھوڑوں کی زکوٰۃ، یہ امتحانی مقام ہے۔ سونے چاندی کا کیا نصاب ہوگا، سامان کا کیا نصاب ہوگا، یہ آپ کو آنا چاہیے۔ فصل فی المعادن والرکاز، پچھلے سال میں جو میں پرچے دیکھ رہا تھا، معادن اور رکاز میں سے ایک مستقل سوال آتا ہے، صفحہ نمبر 215 پر ہے، معادن والرکاز، ضرور دیکھیں۔ زکوٰۃ الزروع والثمار اکٹھے ہیں یہ۔ آگے مصارف زکوٰۃ ہیں، اور سوال یہ ہوتا ہے کہ مصارف زکوٰۃ لکھیں، ہمارے طالبات کے طلبہ بھائی جو ہیں یہ پھر صحیح طریقے سے نہیں لکھتے، تو اس لیے اس چیز کو بھی خاص خیال رکھیں اس کا بھی۔ آگے کتاب الصوم میں ہے، کتاب الصوم میں جو ہے وہ پہلا صفحہ، پہلے جو 2 صفحے ہیں یہ ضرور دیکھیں، اور اعتکاف کی کتنی اقسام ہیں، نفل اعتکاف کسے کہتے ہیں، واجبی اعتکاف کسے کہتے ہیں، سنت اعتکاف کسے کہتے ہیں، اعتکاف کا طریقہ کیا ہے، اور اعتکاف کے موانعات جو جن کو ممنوعات کہا جاتا ہے وہ کون سے ہیں۔ آگے کتاب الحج ہے، حج کا لغوی اصطلاحی معنی، مواقیت، فصل فی المواقیت، مواقیت کل کتنے ہیں، 5 مواقیت ہیں مشہور، آفاقی کن کو کہا جاتا ہے، ہلی کن کو کہا جاتا ہے، حرمی کن کو کہا جاتا ہے، پھر ان میں اصطلاحات ہیں، اجتباء ہے، رمل ہے، اور اس طریقے سے استعلام ہے، اور اللہ آپ کو نیکی دے جمرہ کی رمی کرنی ہے، حج مفرد، حج تمتع، حج قران، یہ 3 قسم کے حج ہیں، ان میں فرق کیا ہے، اور پھر دم شکر کسے کہتے ہیں، دم جنایت کسے کہتے ہیں، بدنا کسے کہتے ہیں، یہ جو اصطلاحات ہیں یہ آپ کو ضرور آنی چاہیے بہر صورت۔ اور اسی طریقے سے احصار کسے کہتے ہیں کہ اگر حاجی کو راستے میں روک لیا جائے اور اس کو مقررہ ٹائم تک نہ پہنچنے دیا جائے، اس کو محصر کہتے ہیں۔ تو اس محصر کا حالت احرام میں ہونا، پھر حالت احرام سے نکلنے کا کیا طریقہ ہے کہ اپنی ہدی بھیجتا ہے جو محرم کے اندر ذبح کی جاتی ہے، تو یہ ضرور دیکھیں آپ۔ اس کے بعد کتاب النکاح ہے، نکاح کا پہلے جو تقریباً 2-3 صفحے ہیں، 4 صفحے ہیں، وہ ضرور دیکھیں سارے۔ فصل فی المحرمات، محرمات میں کون کون سے ہیں، باب فی الاولیاء والاکفا یا والاکفا، دونوں پڑھ سکتے ہیں، اکیفا بھی پڑھ سکتے ہیں، اکفا بھی پڑھ سکتے ہیں، کفن کی جمع ہے، اولیاء ولی کی جمع ہے۔ اچھا یاد رکھیں، جو ولی ہوتے ہیں وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے کہ ولایت اجبار، اور دوسری کو کہا جاتا ہے ولایت ندب۔ تو ولایت اجبار میں ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ولایت اجبار صغیرہ پر ہے، کبیرہ پر نہیں ہے، اور دیگر ائمہ کے نزدیک ولایت اجبار، یعنی اگر ہمارے نزدیک حکم یہ ہے کہ جو عاقلہ بالغہ عورت ہو وہ اپنا نکاح خود کر سکتی ہے، لیکن ولایت ندب یہ ہے کہ جو ہے ولی کی اجازت سے، ماں باپ کی اجازت سے کرے۔ لیکن دیگر ائمہ کے نزدیک چونکہ اختلافی مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں،
ولایت اجبار حاصل ہے، تو یہ ضرور دیکھیں، امتحانی مقام ہے۔ پھر عقیفہ کف سے ہے کہ اگر ولی جو ہے اگر کسی جگہ شادی ہو گئی ہو لڑکی کی اور غیر کف ہو، اور غیر کف کی 6 چیزیں ہیں، کون کون سی 6 چیزیں ہیں؟ دیانت ہو، امانت ہو وغیرہ، اور مال میں، اور اس طریقے سے جو ہے وہ نسب میں، اور یہ ساری چیزیں آپ ضرور دیکھیں، 6 چیزیں تقریباً، ٹھیک ہے۔ آگے مہر ہے، مہر کے اندر اچھا ہاں اس کے بعد جو ہے فصل باب المہر، مہر کم از کم کتنا ہو، زیادہ کتنا ہو، مہر مثلی کسے کہتے ہیں، اس کو ضرور دیکھیں۔ پھر باب القسم، باری کے بیان میں اس کو ضرور دیکھیں۔ کتاب الرضا، رضاعت کسے کہتے ہیں، رضاعت کب ثابت ہوتی ہے۔ پھر طلاق ہے، طلاق کی اقسام، طلاق حسن کسے کہتے ہیں، طلاق احسن کسے کہتے ہیں، طلاق بدعت کسے کہتے ہیں، اور اسی میں پھر طلاق جو ہے وہ کنایہ ہے اس کو کسے کہتے ہیں۔ ان میں آپ دیکھ لیں فی اضافت الطلاق الی الزمان، فی تشبیہ الطلاق، اس کو دیکھ لیں، اور اللہ کو نیکی دے۔ پھر چلتے چلیں پھر باب طلاق المریض، اسے دیکھ لیں۔ باب الالہ، الہ آ گیا، الہ ضرور دیکھیں، الہ جو ہے اس کو ضرور دیکھیں۔ قسم کھانا، یعنی بیوی کے پاس 4 مہینے کی قسم کھانا کہ میں نہیں آؤں گا، اس کو الہ کہتے ہیں، اس میں طلاق ہو جاتی ہے۔ خلا کسے کہتے ہیں، زہار، زہار کب ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اور پھر اس کا حکم کیا ہے، زہار کا لغوی اصطلاحی معنی کیا ہے، لیان کسے کہتے ہیں، قسمیں کتنی کھائی جاتی ہیں، لیان کا معنی کیا ہے۔ باب الانین، انین کسے کہتے ہیں، نامرد آدمی کو کہتے ہیں، اس کو کتنی مہلت دی جائے گی، کب اس کی بیوی کو قاضی جو ہے وہ اس کی چونکہ خواتین کے متعلق ہوتے ہیں تو سوال اس لیے زیادہ آتے ہیں۔ اور اس طریقے سے آگے باب النفقہ میں جو ہے ایک آدھا فصل دیکھ لیں۔ کتاب العتاق کو چھوڑ دیں، کتاب الایمان کے اندر 77 پر ہے، اور فصل الکفارہ، باب الیمین فی الدخول والسکنہ، یہ جو کتاب الایمان ہے اس کے 3-4 جو ہے وہ باب دیکھ لیں، کوئی سے بھی دیکھ لیں آپ کہیں سے بھی متفرق طور پر، ٹھیک ہے۔ آگے کتاب الحدود ہے، ضرور دیکھیں کہ فیت الحد و اقامت، میں نے ابھی آپ کو بتایا قدوری کے اندر کہ امتحانی مقام ہے، تو یہاں بھی یہ امتحانی مقام ہے۔ باب ما یوجب الحد و ما لا یوجب، باب الشذ، یہ ضروری چیزیں ہیں۔ حد شرع کسے کہتے ہیں، یہاں پر حدود کا چونکہ بیان ہے تو یہاں پر حد کون کون سی ہیں، اور گواہ کیسے ہونے چاہیے، عادل ہو یا نہ ہو، اور گواہوں کا نصاب کتنا ہو، اختلاف ہے اس کے اندر۔ اور پھر حد شرب جو ہے وہ کون سی ہے، اور کتنی قسم کی جو ہے نا اشربہ ہیں، 4 شرابیں ہیں۔ حد قذف کسے کہتے ہیں، یہ ضرور دیکھیں۔ کتاب السرقہ جو ہے، سرقے کی کتنی مقدار ہو تو ہاتھ کاٹا جاتا ہے، اور کب ہاتھ کاٹا جائے گا اور کس چیز میں سے کاٹا جائے گا، یہ ضرور دیکھیں۔ اور پھر آگے کتاب السیر ہے، اب کتاب السیر کے اندر کیفیت القتال کو دیکھ لیں، اور پھر آگے اس کو چھوڑ کے آگے باب الغنائم وقسمتها، غنیمتوں کی پھر آگے جو ہے وہ مستامن کا حکم، مستامن کسے کہتے ہیں، جو ذمی جو ہے رہا ہو، مستامن امن لے کر آیا ہو ملک میں، اسے مستامن کہتے ہیں۔ اور پھر آگے عشر اور خراج، عشری زمینیں کون سی ہوتی ہیں، خراجی زمینیں کسے کہتے ہیں۔ خراج ایک وہ کافروں کی جو زمین اس کو خراج کہا جاتا ہے، عشری مسلمانوں کی زمین ہوتی ہے جو برانی جو ہے وہ پانی سے ہو تو اس میں عشر جو ہے 10واں ہوتا ہے، اور اگر وہ جو ہے وہ ٹیوب ویل وغیرہ کے جس پہ خرچ وغیرہ ہوتا ہے تو پھر 20% جزیہ کسے کہتے ہیں۔ اور پھر باب احکام المرتدین جو ہے ان کو ضرور دیکھیں۔ اور یہ جو ہے اسی طریقے سے باب البغات ہے، اور کتاب الشرقت ہے، کتاب المفقود ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور آگے میں کتاب الوقف ہے، فصل فی وقف المسجد دیکھیں۔ یہ میرے پاس جو ہے یہ ہدایہ جو ہے وہ کون سی ہے، اللہ آپ کو نیکی دے، ہدایہ جلد اول میرے پاس ہے۔ اور یہاں جو عالیہ کا یہ پیپر ہے، عالیہ سال ثانی ہدایہ جلد اول، تو یہ میں جلد اول بتا رہا تھا، جلد ثانی نہیں بتا رہا تھا، جلد اول میرے پاس تھی، میں نے وہی بتائی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا میں اب شروع کر رہا ہوں انشاءاللہ یہ جلالین شریف، عالمیہ سال اول کا پہلا پیپر ہے جلالین کا، تو جلالین کا میں شروع کر رہا ہوں۔ میں چند چیزیں ہیں ویسے، جیسے میں پہلے بتاتا ہوں کہ ہر پرچے میں آپ نے جو پہلے سوال ہیں، پہلے صفحے ہیں وہ ضرور دیکھنے ہیں۔ اب اس میں سے میں نے کچھ بتائے ہیں، کچھ میں مجھ سے رہ گئے ہیں تو میں انشاءاللہ وہ ضرور بتا دوں گا۔ پرچہ نمبر 1 ہے جلالین شریف، عالمیہ سال اول کا، منتخبات ہے سورۃ بقرہ، سورۃ النساء، اور جلدوں میں سورۃ نور، طلاق، تحریم اور فاتحہ۔ سورۃ بقرہ کے جو پہلے 4 رکوع ہیں ان کو اغراض سمیت دیکھیں۔
یاد رکھیں اس تفسیر کے اندر جلین کے اندر 3 چیزوں کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے۔ نمبر 1 ترجمہ، نمبر 2 غرض، اور نمبر 3 شان نزول یا تفسیر، ٹھیک ہے؟ ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہے۔ نمبر 1 کس چیز کا؟ نمبر 1 آپ نے خیال رکھنا ہے ترجمے کا، نمبر 2 خیال رکھنا ہے غرض کا۔ یہ جو بین السطور الفاظ لکھے ہوتے ہیں، مصداق ہے، مشار الیہ ہے، ضمیر کا مرجع ہے، قرات شاذہ کا بیان ہے، اختلاف کا بیان ہے، مراجع، میری یہ چیزیں جو ہیں جتنے بھی ہیں ان کا آپ نے خیال، اس کو کہتے ہیں غرض، اور اس پر جو ہے وہ آپ کو نمبر جو ہے وہ ملیں گے۔ تو سورۃ بقرہ کے پہلے 4 رکوع اغراض سمیت دیکھیں، قصہ آدم جو ہے مکمل دیکھیں ترجمہ اور اغراض سمیت، اور صفحہ 10 پر ایفایات یا بنی اسرائیل، یہ جو اوفو بیعہدکم اوفو بیعہدی، اس کو دیکھیں۔ البتہ اس سے پہلے جو ہے نا اللہ آپ کو نیکی دی، یہ جو ہے کہ وعلم آدم الاسماء کلھا ثم عرضنا الملائکہ، یہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو کون سے آدم السلام کو کس چیز کے نام سکھلائے تھے کہ فرشتے ان ناموں کو بتلانے سے عاجز آ گئے، اور اس طریقے سے سیدنا آدم نے شیطان کی وجہ سے وہ کون سا پھل کھایا تھا جس پہ اللہ نے منع کیا تھا، اس کی تعیین کیا کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اس پورے واقعے کو مکمل طور پر دیکھیں اور ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح کا واقعہ۔ اچھا، اس میں آگے ہے افلا تعقلون، یہ جو افلا تعقلون کا جملہ ہے یہ کون سا استفہام ہے؟ یہ اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری۔ استفہام انکاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو عاجز کرنا، تو یہ عاجز کرنے کے طور پر یہ جملہ بولا جاتا ہے افلا تعقلون۔ تو اس طرح پرچے میں آتا ہے کہ یہ استفہام کون سا ہے، تو اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے آگے ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اب یہاں پر اس کا مصداق کیا ہے، اس کی مکمل تشریح دیکھیں آپ۔ 40 لیلۃً آگے آتے ہیں اس میں اگلے رکوع میں 40 لیلہ کہ موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے اللہ نے اس کو چنا۔ کون سی 40 رات؟ کیوں چنا؟ ادخل حاضر قریہ میں حاضر قریہ کا مصداق صفحہ 14 سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ آگے ذبح بقرہ کا مکمل واقعہ ہے نا، کیا یہ جو ہے اس کا مکمل واقعہ آپ یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا اس کی مکمل تفسیر دیکھیں، امتحانی مقام ہے، کئی پرچوں میں آیا ہوا ہے۔ آگے آتا ہے ایام معدودہ قالوا لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، ایام معدودہ سے چند گنے چند دن، کون کتنے دن میں؟ اس کی 3-4 تفسیریں کی گئی ہیں، وہاں پہ لکھا ہوا ہے خود جلالین میں، اس کو ضرور دیکھیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہاں بعض کتاب سے کون مراد ہے اور کون لوگ ہیں جو بعض کتاب پر ایمان رکھتے ہیں بعض کتاب پر ایمان نہیں لاتے، اسی کی غرض دیکھیں۔ اور آگے ایک جملہ ہے وقد خذوا بقتل قریظہ الی آخر، اس کو ضرور دیکھیں۔ اور وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، یہ روح القدس سے مراد کون ہے؟ ایدنا کی کیا تفسیر ہے؟ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ، اس کا شان نزول دیکھیں۔ آگے واقعہ سلیمان ہے، ٹھیک ہے؟ ہاروت ماروت کا واقعہ یہ ضرور دیکھیں۔ آگے ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اس کا شان کب ہوئی تھی؟ اور آگے پھر ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اس کو ضرور دیکھیں، صفا مروہ کی تفسیر ہے یہاں پر جو ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ جو آیت کریمہ ہے اس کی مکمل تفسیر دیکھیں۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی عجیب تفسیر کرتی ہیں، وہ کون سی ہے؟ بس اوقات پرچے میں آ جاتا ہے۔ آگے اگلے پھر رکوع کے اندر ہے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، یہ غیر باغ ولا عاد کی کیا تفسیر ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو اس کو جو ہے وہ ضرور دیکھیں۔ اور پھر آگے جو ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم، پوری آیت کی مکمل تفسیر دیکھیں۔ کتب علیکم بالصیام، اس کو ضرور دیکھیں۔ اور کتبہ یا ایھا الذین کتب علیکم بالصیام سے لے کر یسألونک عن الاہلہ، یہ چونکہ رمضان کے متعلق ہے، اس میں سارا امتحانی مقام ہے، اس کی تفسیر غرض مکمل دیکھیں، بنین و بنات سارے دیکھیں، ٹھیک ہے؟ اچھا آگے ہے اتم الحجہ، یہاں سے لے کر سل بنی اسرائیل تک، یتیم الحجہ سے لے کر سل بنی اسرائیل تک، یہاں تک ایک تو تمام طور پر حج کا ذکر ہے، پھر درمیان میں وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَذْرُ الْحَرْثَ، یہ شان نزول ہے اس کا، دیکھیں 3-4 شان نزول بیچ میں آ جاتے ہیں، ان کو ضرور دیکھیں، ٹھیک ہے؟ آگے یسألونک عن المحیض، حیض کا لغوی معنی اصطلاحی معنی مکمل عبارت دیکھیں اس کی۔ آگے ایلا للذین یؤلون من نسائہم، ایلا کو دیکھیں۔ آگے پھر یمینوں کی یمین ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، ایمان جو ہیں ان کو دیکھیں، اس کا کیا معنی ہے؟ اغراض اطلاق و مرتان سے لے کر مکمل رکوع جو ہے 2 رکوع جو ہیں ساروں کو دیکھیں۔ پھر آگے چلتے چلیں، اس سے اگلا رکوع ہے 2 رکوع چھوڑ کر الم تر الی الذین خرجوا، اس کا شان نزول دیکھیں۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم، یہ پھر آگے تیسرے پارے کے دوسرے رکوع میں آتا ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔
اس کا الم تر الذی حاج ابراہیم فی ربہ، یہ جو ہے اس کو ضرور دیکھیں، اور اسے اگلے اسی رکوع کے اندر دوسرا ایک شان نزول ہے اس کو بھی دیکھیں، پورا رکوع دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ بھی آ جائے گا۔ آگے ہے الذین یاکلون الربا، اس کو دیکھیں، آیت تداین یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین، اس کو بھی ضرور دیکھیں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک آپ کی سورۃ بقرہ پوری ہو گئی۔ اب سورۃ النساء کو دیکھیں، سورۃ النساء کے پہلے دو رکوع تو مکمل دیکھیں، ٹھیک ہے، پہلے دو رکوع مکمل دیکھیں، ایک ایک لفظ کو دیکھیں، میں نے الگ الگ نہیں لکھا، بس آپ کو بتا دیا، آپ اس کے پہلے دو رکوع ضرور دیکھیں۔ اور اس سے آگے پھر ہے واللاتی یاتین الفاحشۃ، اس کے اغراض اختلاف ائمہ، آگے والمحصنات والی آیت مکمل دیکھیں، فعلیہن نصف ما علی المحصنات کی تفسیر دیکھیں، پھر اس سے آگے فإن خفتم شقاق بینہما فبعثوا حکما من اہلہا، اور جو عورت نافرمان ہو، ناشزہ ہو، اس کے لیے شریعت نے کیا حکم دیا ہے، فإن خفتم شقاق بینہما، اس کی تفسیر دیکھیں۔ آگے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اس کا شان نزول دیکھیں۔ آگے اس کے پھر اگلا ایک رکوع شروع ہو رہا ہے، ایک رکوع چھوڑ کر الم تر الی الذین یزعمون کی تفسیر اور شان نزول دیکھیں، اور اس سے پھر اگلا رکوع ایک رکوع چھوڑ کر الم تر الی الذین قیل لهم کفوا، اس کی تفسیر دیکھیں، اس کے اغراض دیکھیں، پھر ایک رکوع چھوڑ کر پھر آگے رکوع ہے فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ورکسهم، ان کا جو ہے وہ تفسیر دیکھیں۔ آگے ومن یقتل مؤمنا متعمدا، یہ تقریباً 9واں رکوع شروع ہو رہا ہے، 8واں 9واں رکوع شروع ہو رہا ہے، 10واں رکوع شروع ہو رہا ہے، اس کی تفسیر دیکھیں۔ اور پھر آگے آیت قصر آتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ آگے انا انزلنا علیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، اس کا خاص شان نزول ہے، یہ امتحانی مقام ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ آگے آتا ہے ولا تقولوا ثلاثہ، یہ کہاں پہ آتا ہے؟ یہ تقریباً سورۃ مائدہ کے قریب قریب آتا ہے، لا تقولوا ثلاثہ، سورۃ یعنی سورۃ جو چھٹا پارہ ہے اس کے دوسرے رکوع میں آتا ہے، اس کی ضرور تفسیر دیکھیں۔ آگے سورۃ النور ہے، پہلا مکمل رکوع دیکھیں، جس کے اندر جو ہے وہ محسن کسے کہتے ہیں، اور پھر محسن شادی شدہ اگر زنا کرے تو اس کی کیا سزا ہے، اور اگر کنوارا کرے تو اس کی کیا سزا ہے، اور اس کے بعد جو ہے لعان کا کیا طریقہ کار ہے۔ پھر آگے ان الذین جاؤوا بالافک، واقعہ افک جو ہے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر جو تہمت لگی تھی، وہ کیا واقعہ ہے، اور اس میں کون کون سے مسلمان جو ہے بیچارے اپنے بھولے پن کی وجہ سے شریک ہو گئے تھے، تو وہ ضرور ان کو دیکھیں، جس میں مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، سیدنا حسان تھے، اور بھی ایک عورت تھی۔ اور اس طریقے سے ولا یأتل الفضل منکم، اس کا شان نزول ضرور دیکھیں، اس کے اغراض دیکھیں۔ پردے کے متعلق آیات مکمل رکوع، جس میں یاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، یہ مکمل رکوع دیکھیں۔ اور اس سے پھر آگے آیت آتی ہے ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحصنا، یہ ان اردنا تحصنا کا کیا معنی ہے، اس کی کیا تفسیر ہے، اور صاحب جلال نے اس آیت کی تفسیر کیا کی ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ آگے ہے الم تر ان اللہ یزجی سحابا، اس کی توریز، اس کی تفسیر اور اغراض، والذین کفروا اعمالهم کسراب، اس کی تفسیر، اس کی اغراض۔ اور پھر اسی صورت کے آخر میں آتی ہے لا تجلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، اس کی تفسیر اور اغراض، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ طلاق جو ہے، اس میں وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ کی تفسیر اور غرض دیکھیں، وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ، اس کی تفسیر دیکھیں۔ ایسا عورت کسے کہا جاتا ہے؟ ایسا عورت اس عورت کو کہا جاتا ہے کہ جس کو حیض نہ آتے ہوں تو اس کی جو مدت ہوتی ہے وہ 3 مہینے ہوتی ہے۔ ایسی عورت کہ جس کو حیض نہ آیا ہو، وہ مایوس ہو چکی ہو، ایسا کہتے ہیں، وہ عورت جو حیض سے مایوس ہو چکی ہو، وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ، ایسی عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، فَعِدَّتُهُنَّ ثلاثة اشہر، ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ تو ان کے اغراض دیکھ لیں۔ اسکنوہن من حیث سکنتم، اس کو مکمل آیت کو تفسیر کو دیکھ لیں۔ آگے سورۃ تحریم ہے، اس میں شان نزول دیکھیں، سورۃ تحریم کے اندر پہلا جو شان نزول ہے اس کو دیکھیں، اور اذ اسر النبی الی بعض ازواجہ کی تفسیر دیکھیں۔ اور ان تتوبہ کا مصداق کیا ہے، یہ دونوں کون تھے جن کے بارے میں کہا گیا کہ ان تتوبہ الیہ فقد صغت قلوبکما، یہ کون دو عورتیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے، حفصہ اور سیدنا عائشہ صدیقہ تھیں، ان کی تفسیر دیکھ لیں۔ اور پھر مکمل صورت کا ترجمہ دیکھ لیں، اور سورۃ فاتحہ کے اندر جو ہے کا مکمل ترجمہ دیکھ لیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں مغضوب کون لوگ ہیں، ضالین کون لوگ ہیں، اور اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم میں انعمت علیہم منعم علیہم لوگ کون ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ الحمدللہ آپ کا جلین کا پرچہ بھی خیریت کے ساتھ مکمل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب رہے گی ہمارے پاس ترمذی، اور بس میں ترمذی کا کرواتا ہوں، اور میں بھی تھک گیا ہوں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے تقریباً
یوں سمجھ لیں کہ آج کافی ساری کتابیں ہو گئی ہیں، اور جو رہ گئی ہوں گی تو انشاءاللہ کل کی ترتیب بنائیں گے، اور کل کی نہیں ہوگی تو پھر انشاءاللہ ایک آدھے دن کے بعد پھر بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ جی ابھی دراسات کا شروع نہیں ہوا، دراسات کا میں انشاءاللہ بتاؤں گا، علم صرف کو بھی بتاؤں گا، ضرور بتاؤں گا۔ ترمذی کے اندر تین چار چیزیں دیکھیں، میں فہرست سے بتاؤں گا کیونکہ لمبی کتاب ہے اور ٹائم بالکل تھوڑا ہے، اور ابھی جو ہے وہ اساتذہ بھی آنے والے ہیں کمرے میں، طالب علم بھی آنے والے ہیں، 10:30 بجے چھٹی ہوتی ہے، تو میں کم وقت میں جلدی چیزیں بتانے کی کوشش کروں گا۔ باقی یہ ہے کہ آپ خود بھی اس کو دیکھیں، آپ دیکھیں یہاں پر پھر آگے کے 10 منٹ رہتے ہیں، 10 منٹ کے بعد پھر یہ ختم ہو جائے گی۔ تو اس میں ایک تو آپ نے یہ دیکھے کہ مصنفین کے حالات آپ نے ضرور دیکھنے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، ائمہ کا اختلاف جس مسئلے میں ہو اس کو ضرور دیکھنا ہے۔ نمبر تین، یہاں پہ جیسے ابو داؤد سنن ابو داؤد کے اندر قال ابو داؤد مشہور ہے، تحاوی کے اندر جو ہے، ترمذی کے اندر جہاں پہ لفظ فی الباب کا آ جائے یہ مشہور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور فی الباب کا لفظ جہاں پہ آ جائے وہ مشہور ہے، اور خاص طور پہ جو ہے ایک دو حدیثوں میں جو ہے وہ ان کے متن میں، ان کی سند میں جو اضطراب ہوتا ہے، اور ان کو پھر ذکر کیا جاتا ہے، قال ابو عیسیٰ کے ذریعے سے ذکر کیا جاتا ہے، اس طرح کے جو آ جاتا ہے تو آپ نے قال ابو عیسیٰ جہاں بھی آ جائے اس کو آپ نے دیکھنا ہے اور یاد کرنا ہے۔ چلے میں بسم اللہ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے کہ ابواب طہارت ہیں، باب ما جاء لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، اس کو دیکھ لیں۔ باب النہی عن البول قائما، اس میں اختلاف ہے، اس مسئلے کو دیکھیں۔ اور باب الاستنجاء بالحجارۃ، پتھر کے ذریعے استنجا کرنا، اس میں اختلاف ہے ائمہ کا، اس کو ضرور دیکھیں۔ بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، ضروری نہیں، بعد میں ضروری نہیں ہے، اور شوافی مزید واجب ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ اور پھر اس طریقے سے باب ما جاء انه یاخذ لراسه ماء جدید، کیا کانوں کے لیے اور سر کے لیے علیحدہ الگ الگ نیا پانی لینا ضروری ہے، یا ایک ہی پانی سے سر کا اور ان کا مسح کرنا کافی ہو جاتا ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ اور پھر اسی طریقے سے اگلے باب میں اللہ آپ کو نیکی دے، آپ جا کے دیکھیں صفحہ نمبر 114-15 پر، باب ما جاء فی نزح بول الغلام، باب ما جاء فی بول ما یکل لحمہ، اس کو ضرور دیکھیں۔ الوضو من النوم کو دیکھیں، الوضو من لحوم الابل کو دیکھیں، ترک المسح من مس الذکر، اسے ضرور دیکھیں کہ آیا مس ذکر سے وضو واجب ہوتا ہے یا وضو واجب نہیں ہوتا، امتحانی مقام ہے۔ اور باب ما جاء فی سور الکلب، کتے کے جوٹے کو ضرور دیکھیں۔ باب مس الخفین کو ضرور دیکھیں، اور باب ما جاء فی المنی والمزی، اس کو ضرور دیکھیں۔ جو خواتین کے متعلق مسائل ہیں ان کو تو خصوصی طور پر دیکھیں، امتحانی مقام ہوتے ہیں، پرچے میں ایسے سوال ہوتے ہیں آپ کو مسائل یاد کروانے کے لیے۔ آگے باب التیمم للجنب، اس کو ضرور دیکھیں۔ باب فی المستحاضہ، اسے ضرور دیکھیں۔ اور پھر آگے باب الصلاۃ میں آ جائیں، اور یہاں پر جو ہے البتہ یہ کہ یہ جو مسائل ہیں نا مستحاضہ والے، ان میں سے 3-4 باب ضرور کر لیجئے گا۔ باب الصلاۃ کے اندر باب ما جاء فی التغلیظ، صبح کے وقت میں اندھیرے میں نماز پڑھنی چاہیے، یا باب ما جاء فی الاسفار بالفجر، اس میں اختلاف ہے، ضرور اس کو دیکھیں۔ باب ما جاء فی الجمع بین الصلاتین، صفحہ 1 دیکھ لیں۔ اور پھر باب ما جاء فی ان الاقامۃ مثنی مثنی، اقامت دو دفعہ کہی جائے گی، اس کے الفاظ دو دفعہ کہے جائیں گے یا ایک ہی دفعہ کہے جائیں گے، اس کو ضرور دیکھیں۔ اور پھر چلتے چلیں صفحہ نمبر 160 میں باب ما جاء فی ترک الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس طریقے سے باب ما جاء انہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، 161 صفحے پر ہے، امتحانی مقام، شدید امتحانی مقام، انتہائی اہم امتحانی مقام۔ باب ما جاء انہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اسے ضرور دیکھیں۔ باب ما جاء فی التامین، یعنی بسم آمین جو ہے زور سے کہنا چاہیے یا آہستہ کہنا چاہیے، اسے ضرور دیکھیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ آپ کو نیکی دے، آپ جو ہے وہ چلتے چلیں، اور امتحانی مقام نہیں ہے بلکہ تقریباً ترجمے ہی ہیں ساری حدیثوں کے، کہیں کہیں اختلاف ہے، اس کو آپ ضرور دیکھ لیجیے۔ ہاں پھر صفحہ نمبر آ جائیں اللہ آپ کو نیکی دے 176 پر، باب ما جاء فی القراءۃ خلف الامام، امام کے پیچھے قرات کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، امتحانی مقام ہے ہمارے اور امام شافعی کا شدید ترین اختلاف ہے اور مشہور مسئلہ ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ اس طریقے سے باب ما جاء صفحہ نمبر 193 پر
پہلا مسئلہ بتایا میں نے 176 پر، اب مسئلہ نمبر 193 پر، باب ما جاء ان تسبیح للرجال و تصفیق للنساء، اسے دیکھ لیں۔ باب ما جاء لا تقبل صلاۃ الحائض، اسے ضرور دیکھیں۔ اور پھر اس کے بعد چلتے چلیں باب ما جاء فی القنوت فی صلاۃ الفجر، اسے ضرور دیکھیں۔ فی ترک القنوت، اسے ضرور دیکھیں، صفحہ نمبر 201 مکتبہ رحمانیہ سے، ٹھیک ہے۔ آگے باب الوتر ہے، اس کے پہلے 3 باب ضرور دیکھ لیں۔ باب الجمعہ، پہلے 2 باب ضرور دیکھیں۔ باب العیدین، پہلا ایک یا 2 باب ضرور دیکھیں۔ باب السفر کے اندر یہاں 3 سے 4 باب اکٹھے ہیں، 236 صفحے سے لے کر 241 صفحے تک، 36 صفحے سے لے کر 241 صفحے تک، اس کو ضرور دیکھیں، جس میں ہے باب ما جاء فی الجمع بین الصلاتین، او ما جاء فی صلاۃ الاستسقاء، باب ما جاء فی صلاۃ الخسوف، باب کیف القراءۃ فی الکسوف، باب ما جاء فی صلاۃ الخسوف، باب ما جاء فی سجود القرآن، باب ما جاء فی خروج النساء الی المساجد، یہ ضرور دیکھیں، ٹھیک ہے، اچھی طرح سے اس کو دیکھ لیں۔ اور پھر آگے ہے باب الزکوٰۃ میں ہے باب ما جاء فی زکوٰۃ الذهب والورقہ، او ما جاء فی زکوٰۃ البقر، یہ سارے جو زکوٰۃ کی جو آپ کو پیچھے آپ نے پڑھ چکے ہیں۔ باب ما جاء فی زکوٰۃ الحلی، باب ما جاء فی صدقۃ الزرع والثمر والحبوب، یہ ضرور دیکھیں۔ باب الصوم کے اندر 3-4 چیزیں بڑی مشہور ہیں۔ نمبر 1 رؤیت ہلال، نمبر 266 سے لے کر 268 تک، یعنی 4 صفحے بنتے ہیں، یہ ضرور دیکھیں۔ باب ما جاء الصوم لرؤیت الہلال، باب ما جاء ان الشہر یکون 29، باب ما جاء فی صوم الشہادہ، باب ما جاء شہرا جو ہے عید الشہر، باب ما جاء شہرا، جی یہ جو صفحہ نمبر 267 پہ ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے صفحہ نمبر 286 پر ہے باب ما جاء فی الاعتکاف، اسے دیکھ لیں۔ ابواب الحج کے اندر پہلے 3 باب دیکھ لیں، اور اس میں جو اختلاف ہے حج مفرد، حج تمتع، حج قران، اس میں جو اختلاف ہے اسے بھی ضرور دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے جنایات، اس کو کا مار دیا تو اس میں جو جنایت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے، تو اسے بھی ضرور دیکھیں۔ ترک الجمار بھی ضرور دیکھ لیں۔ آگے باب الجنائز، باب الجنائز کے اندر پہلے کم از کم جو ہے وہ 3 سے 4 باب ضرور دیکھ لیں۔ آگے ہے ابواب النکاح، باب النکاح کے اندر جو ہے اس میں جو ہے باب ما جاء فی النہی عن التبتل، اس کو دیکھ لیں۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ چلے جائیں باب ما جاء لا نکاح الا بولی، 336 صفحے پر انتہائی امتحانی مقام ہے، ضرور اس کو دیکھیں۔ باب ما جاء فی مہور النساء، اسے بھی دیکھ لیں۔ باب الطلاق والرضا، اس کے تقریباً پہلے 4 سے 5 باب ضرور دیکھیں۔ پھر اس کے بعد صفحہ نمبر 355 پر ہے باب ما جاء فی الخلی، اور صفحہ نمبر 358 صفحے پر ہے ما جاء فی کفارۃ الظہار، ما جاء فی الإیلاء، ما جاء فی اللعان، ان تمام چیزوں کو ضرور دیکھیں۔ اور اسی میں پھر یہ بھی آ جاتا ہے کہ طلاق کے اقسام وغیرہ کتنی ہیں، طلاق حسن ہے، طلاق احسن ہے، طلاق بدعت وغیرہ، ٹھیک ہے۔ آگے باب الوجوب، باب الوجوب میں یہ تقریباً اللہ کو نیکی دے، میں صفحہ بتا رہا ہوں، آپ صفحہ لکھ لیں پھر کتاب میں دیکھ لینا۔ صفحہ 359 سے لے کر 376 تک، 359 سے لے کر 376 تک، یعنی ما جاء فی ترک شبہات سے لے کر باب ما جاء البیان بالخیار ما لم یتفرقا، یہاں تک۔ اس میں پھر وہی چیزیں آ جاتی ہیں نا جو آپ کبھی میں نے حضوری میں بتائی ہیں۔ باب ما جاء لا یبیع حاضر لباد، ما جاء فی النہی عن المحاقلہ والمزابنہ، بیع ثمر قبل ان یبدو صلاح، یہ دیکھو امتحانی مقام ہے، بیع ثمر قبل کے پھل کو پکنے سے پہلے اس کی بیع کرنا، جیسے آج کل درختوں پر پھل کھڑا ہوتا ہے اس کی بیع کر دیتے ہیں، یا جائز نہیں، بدو صلاح جس کو کہتے ہیں، یہ امتحانی ہوتے ہیں، بلا کی کتنی قسمیں ہیں، اسے ضرور دیکھیں۔ باب ما جاء فی الصرف، امتحانی مقام ہے، تو یہ تقریباً باب ما جاء فی ترک شبہات سے لے کر باب ما جاء البیان بالخیار ما لم تفرقا، یہاں تک اس کو اچھی طرح سے دیکھیں۔ پھر اس کے بعد آپ آ جائیں باب ما جاء فی الاحتکار، اور باب ما جاء فی ثمن الکلب، کتے کی بیع، ٹھیک ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ آگے پھر اللہ آپ کو نیکی دے، پھر یہ تقریباً بیوع کے اندر سارا امتحانی مقام ہے، یہ دیکھیں نا، باب ما جاء فی بیع الخمر والنہی، باب ما جاء فی کراہۃ النجش، اور باب ما جاء فی المنابذہ والملامسہ، صفحہ 377 پر ہے۔
اور باب ما جاء فی المخابرہ والمعاومہ، دیکھو نا یہ امتیانی مقام، مخابرہ کسے کہتے ہیں، معاومہ کسے کہتے ہیں، اور منابزہ کسے کہتے ہیں، ملامسہ کسے کہتے ہیں، نجش کسے کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ہے محاقلہ کسے کہتے ہیں، مزابنہ کسے کہتے ہیں، یہ ساری اصطلاحات ہیں، کم از کم دورہ حدیث کی طالبات اور طلباء کو تو ضرور یاد ہونی چاہیے۔ آگے ہے ابواب الاحکام، اس میں باب ما جاء فی العمرہ، باب ما جاء فی الرقبہ، بس اس کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے، باب ما جاء فی العمرہ، باب ما جاء فی الرقبہ، ٹھیک ہے، اور باب ما جاء فی المزارت وغیرہ جو ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں۔ آگے ہے ابواب الدیات، یہ دیکھو پھر بڑی زبردست قسم کی چیز آ گئی ہے، پڑھنے والی چیز آ گئی اور بہترین چیز آ گئی، پڑھنے میں مزہ آتا ہے۔ 379 سے لے کر 394، تو یہ تو کل 5 صفحے ہیں، 5 صفحے بھی نہیں بنتے، 4 صفحے بنتے ہیں، تو یہ ساری دیکھ لیں اچھی طرح سے۔ اس میں قسامہ ہے، اس میں قصاص ہے، اس میں دیت ہے، پھر دیت کی اقسام ہے، دیت من الدراہم ہے، دیت من الابل ہے، باب ما جاء فی الموزیہ، زخم کی اقسام، یہ صفحہ نمبر 390 آپ کھولیں، صفحہ نمبر تقریباً جو ہے وہ 390 آپ کھول لیں، تو صفحہ نمبر 390 جو ہے یہ اس میں جو موزیہ زخم جو ہے اس کی اقسام ہے، اور یہ امتحانی مقام ہے، یہ پچھلے سالوں میں بھی پرچوں میں یہ آتا رہا ہے، اور یہ تقریباً زخم کی جو اقسام ہیں وہ ہاں باب ما جاء فی الموزیہ صفحہ نمبر 390 پر ہے۔ برحیل باب ما جاء فی الموزیہ، باب ما جاء فی الدماء، یہ کون سی حدیث بارے میں سارے پوچھ رہے تھے، تو میری گزارش ہوگی کہ دراسات والے متوجہ ہوں، اور ساتھ ساتھ جو باقی ہیں وہ بھی سارے دیکھیں۔ ابواب المصحف کے اندر پہلی جلد میں صفحہ نمبر 2 سے لے کر صفحہ نمبر 5 تک یہ سارے آپ نے یاد کرنے ہیں۔ کیا یاد کرنے ہیں؟ ضمہ کسے کہتے ہیں، المصحف کی تعریف، ضمہ، فتح، تنوین، حرکت، سکون، تشدید، مضموم، مفتوح، مقصور، اور صفحہ نمبر 3، یہ مکمل پہلے 3 صفحے آپ نے زبانی یاد کرنے ہیں۔ پھر آپ کو گردانیں بھی آنی چاہیے، اور پھر ماضی کا قاعدہ ضروری ہے، ماضی مجہول کا، یہ آج بھی میں دیکھ رہا تھا، گزشتہ سال پرچے میں آیا تھا، اس سال بھی پرچے میں آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ ضرور یاد کریں، ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ، اور پھر فعل مضارع کی تعریف ہے، فعل مضارع کی گردان ہے، یہ ضرور یاد کریں، فعل مضارع کا قاعدہ یاد کر لیں، اور پھر اس کے بعد یہ جو سوال آتے ہیں نا، یہ جو مشقی سوالات آپ کے ہوتے ہیں وہاں سے آتے ہیں، تو مشقی سوالات کو آپ اچھی طرح سے دیکھیں۔ گردانیں تو آپ کو ساری یاد آنی چاہیے، تو ساری امتحانی مقام ہے نا، میں آپ کو کیا بتاؤں، نفی جاد ہے، نفی تاکید ہے، لام تاکید بانون ثقیلہ ہے، امر ہے، نہیں ہے، یہ تو ضرور یاد کریں، چاہے وہ دراسات والے ہیں، چاہے وہ ثانویہ خاص سال اول والے ہیں، صرف کے اندر تمام گردانیں آپ مکمل یاد کریں، اور پھر اس چیز کا بھی خاص خیال رکھیں کہ یہ جو آپ کے پاس جو قاعدے ہیں، خاص طور پہ امر حاضر معروف بنانے کا قاعدہ، مضارع مجہول بنانے کا قاعدہ، ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ، یہ 3 کو تو آپ ازبر کر لیں، ان تینوں کو میں پھر سے کہہ رہا ہوں، امر حاضر معروف بنانے کا قاعدہ، مضارع مجہول بنانے کا قاعدہ، اور ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ، ان کو تو رٹ لیں، یہ تقریباً ہر سال پرچے میں آتا ہے، صحیح ہے، گردانیں ساری یاد کریں، ان کی مشقیں بھی کریں، اور یہ جو میں نے آپ کو قاعدے بتائیں وہ بھی کریں۔ اس کے بعد جو آپ کے پاس اسماء مشتق اچھے ہیں، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، اور اللہ کو نیکی دے، اسم اعلیٰ، اسم ظرف، ان کی تعریفیں اور ان کے صیغے، 6 کل صیغے ہیں، اور 2 سطر کی تعریف ہے، وہ آپ ضرور یاد کر لیں۔ اب آگے چلیں گے، آپ کے پاس جو آئے گا ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، وغیرہ وغیرہ، آپ ایسا کریں، ثلاثی مجرد کی صرف صغیریں جو ہیں سال اولا والی بچیاں، ثانویہ خاص سال اولا والیاں، ان سے میری ان کی خدمت میں میری گزارش یہ ہوگی کہ وہ یہ کریں کہ یہ جو ثانیہ خاصہ سال اولا کی کتاب ہے، علم صرف جلد 1 کی پہلی جلد کی جو صرف صغیر ہے ثلاثی مجرد کی، یہ تو آپ کو ازبر آنی چاہیے اور مکمل آنی چاہیے۔ نصر ینصر نصرا فهو ناصر، ونصر ینصر نصرا فذاک منصور، ما نصر ما نصر لم ینصر لم ینصر، یہ ساری آپ کو مکمل آنی چاہیے۔ اور جو دراسات والی بچی ہیں ان کی خدمت میں گزارش یہ ہوگی کہ جو لکھی ہوئی ہے آپ وہ یاد کر لیں، دوسری یاد نہ کریں، جو لکھی ہوئی ہے نا، جتنی لکھی ہوئی آپ وہ یاد کر لیں، ایک یاد کر لیں، 6 بابوں کی آپ کو یاد ہو جائے گی۔ اور آگے جو ہے
9 باب ثلاثی مزید فی کے بے حمزہ وصل با حمزہ وصلی کے ہیں، اور 5 باب بے حمزہ وصل کے ہیں، تو وہ بھی آپ ضرور یاد کریں، با حمزہ وصل کے بھی اور جو بے حمزہ وصل کے ہیں آپ ان کو کیا کریں، ضرور یاد کریں۔ ایک ایک کی آپ صرف صغیر یاد کر لیں جو نیچے لکھی ہوئی ہے ابواب کے اعتبار سے، تو انشاءاللہ آپ کو آسانی ہو جائے گی۔ صحیح ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو خاص طور پہ جو بچیاں ثانویہ خاصہ سال اولا کی ہیں ان کے لیے، دراسات والوں کے لیے نہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ یہ جو ملک بربئی کی اقسام ہے یا ملک بربئی ہے ان کو بھی آپ ضرور دیکھیں۔ علم صرف آخرین میں یہ جو پہلے ہیں نا، صحیح استو، مثال استو، مضاف، لفیف و ناقص و محموز و اجوف، یہ امتحانی مقام ہے، اور یہ میں یہ بیان یہ بتا رہا ہوں کو جو ثانویہ خاص سال اولا والی بچی ان کے لیے، دراسات والوں کے لیے علم صرف ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو میں بیان کر رہا ہوں، صحیح کی مثال، صحیح کی تعریف، مثال کی تعریف اور مضاف کی تعریف اور ان کی مثالیں، لفیف کسے کہتے ہیں، ناقص کسے کہتے ہیں، محموز کسے کہتے ہیں، اجوف کسے کہتے ہیں، معطل الفا، معطل اللین، معطل اللام کسے کہتے ہیں، پھر اس کے بعد فائدہ اولا، فائدہ ثانیہ اور مدہ کسے کہتے ہیں، لین کسے کہتے ہیں، حروف علت کسے کہتے ہیں، حذف، ابدال، اسکان، ادغام، یہ جو ثانیہ خاص سال اولا میں بچیاں پڑھتے ہیں ان کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ پھر محموز کے قاعدے، خاص طور پہ ان کی صرف صغیر، معطل الفا کے پہلے قاعدے اور معطل العین کے 2-3 پہلے قاعدے اور معطل اللام کے پہلے 2-3 سب کے تقریباً 2-2 3-3 پہلے قاعدے یاد کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ اللہ آپ نے کی دے یہ جو امر کی بحث ہے اس کو یاد کر لیں، اور کیا آپ میں وہ بھی خاصیت ابواب بھی ہیں، علم صرف میں خاصیت ابواب بھی آپ کے لیے ہیں یا وہ نہیں ہے؟ بتا دیں ذرا جلدی جلدی، آپ کے نصاب میں یہ خاصیت ابواب بھی ہیں یا نہیں ہے؟ تو بہرحال یہ تقریباً یوں سمجھ لیں کہ ہماری کتاب جو ہے وہ دراسات کی بھی سال اول کی ہو گئی ہے، ہاں ٹھیک ہے، دراست 2 میں ہے۔ اچھا، تو علم صرف بھی ہو گئی ہے، تو بہرحال میں نے پوری کوشش کی ہے، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ موٹی موٹی جتنی بھی چیزیں تھیں جو میرے بس میں تھیں میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ہماری محنت کو قبول و منظور فرمائے۔ بس میں اپنے درس کو ختم کر رہا ہوں، اپنے اختتام کی طرف خصوصی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں گے، مجھے بھی، میرے ادارے کو بھی، اور ہمارا ادارہ بھی زیر تعمیر ہے، وہاں ہمیں پلستر بھی ہو رہے ہیں، وہاں پہ دروازوں کی دیگر چیزوں کی بھی ضرورت ہے، اس کی بعد میں بھی آپ ساتھ ضرور تعاون کریں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آپ کے ساتھ تعاون کا جاری رہے گا، اللہ کی طرف سے بھی آپ کو اجر عظیم ملے گا، اور باقی جو کتابیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ ایک آدھے دن کے بعد پھر ان کا ہر درجے سے ایک کتاب کو ہم لیں گے، اس کے امتحانی مقام کو حل کریں گے۔ علم و نحو کتاب میرے پاس میسر نہیں ہے، اس لیے آج کے لیے معذرت، کل کا دن کا میں دیکھوں گا، اگر مجھے موقع مل گیا، وقت ہوا، طبیعت نے ساتھ دیا تو ضرور ورکشاپ کریں گے، ورنہ انشاءاللہ 1-2 دن ٹھہر کر پھر ہفتے یا جمعے کو ہم انشاءاللہ کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، اور واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب اگر آپ میں سے کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو سوال کر سکتے ہیں۔ دورہ حدیث میں آواز کٹ گئی زیادہ تر، آج بتائیں گے صرف ناو یا کل؟ صرف ناو، صرف تو بتا دی۔ جی سوال کیجیے، اپنے سوال کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں سوال کے جواب دینے کے تیار ہوں۔ کسی بہن نے صرف اولین کا لکھا ہے اگر تو صرف اولین کا میں پھر بتا دیتا ہوں۔ صرف اولین میں تو میں نے عرض کیا نا کہ جو پہلے 3 صفحے وہ ضرور دیکھیں، اور خاص طور پہ ماضی مجہول اور فعل مجہول اور امر حاضر معروف بنانے کا قاعدہ یہ ضرور لکھیں۔ گردانیں آپ کو ساری آنی چاہیے، چاہے دراسات والی بچی ہیں یا ثانویہ خاص سال اولی کی بچی ہیں، ان تمام کو گردانیں ضرور یاد کرنی چاہیے۔ ماضی ہے، فعل ماضی ہے، مضارع ہے، نفی جہد ہے، نفی تاکید ہے، لام تاکید بنون ثقیلہ ہے، امر ہے، نہیں ہے، یہ گردانیں تو آپ کو ضرور آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ صرف کبیریں
عالمی احسان کی بتایا تو ہے، ابھی ترمذی بتائی تو ہے، اور کیا بتاؤں، ایک ہی کر سکتا ہوں نا، میں بھی تو انسان ہوں، ایک ہی درجے کی 6 کتابیں تو ایک ہی کتاب بتا سکتا ہوں نا، اب 8 درجے ہیں، 8 درجوں میں 8 کتابیں میں نے ابھی بتائی ہیں 1.5-2 گھنٹے میں، کل سے 10 گھنٹوں میں نے تیاری کی ہے، تو اب میں بھی تھک جاتا ہوں نا۔ ہاں دراسات کی انشاءاللہ دوم کی میں کل بتاؤں گا، میرے پاس ابھی کتابیں میسر نہیں تھی، کتابیں نہیں تھی، منگواؤں گا انشاءاللہ، تو کل کی ترتیب بناتے ہیں انشاءاللہ۔ جی، اور کسی کا کوئی سوال ہے تو سوال کیجیے۔